ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام، آپ کی وفات، حضرت شیث علیہ السلام کو کی گئی وصیت، آپ کی تدفین، عمر اور بعد میں حضرت شیث علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام شیث ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، عبادات کا طریقہ بتایا اور آنے والے بڑے طوفان کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اسی لیے اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی نسل حضرت شیث علیہ السلام ہی کے ذریعے آگے چلی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے دن ہوئی۔ فرشتے جنت سے کفن اور حنوط یعنی خوشبو لے کر آئے اور حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا دل جنت کے پھل کھانے کو چاہتا ہے۔ بیٹے پھل لینے نکلے، لیکن راستے میں فرشتے مل گئے کہ پاس کفن، خوشبو، بیلچے اور تدفین کا سامان تھا۔ فرشتوں نے فرمایا کہ واپس چلو، حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر تیار کی، نماز جنازہ ادا کی اور تدفین مکمل کی۔ اس کے بعد فرشتوں نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، یہی تمہارے لیے میت کو دفنانے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ ہندوستان میں اسی مقام پر مدفون ہیں جہاں اتارے گئے تھے، بعض کے نزدیک مکہ مکرمہ کے قریب، جبکہ بعض روایات میں بیت مقدس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تاہم قرآن اور صحیح حدیث میں اس کی قطعی تعین موجود نہیں، اس لیے ان روایات کو تاریخی اقوال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 1000 سال مقرر کی گئی تھی، جبکہ موجودہ تورات میں 930 سال کا ذکر ہے۔ چونکہ تورات اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں رہی، اس لیے مسلمان صحیح احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام دینی اور انتظامی ذمہ داریاں حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالیں۔ حدیث کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹے انوش کو ملی، پھر قینان، پھر مہلائیل، پھر یرد اور آخر میں خنوخ کو، جنہیں جمہور علماء حضرت ادریس علیہ قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان، عبادت اور اللہ کی بندگی کی وصیت کی، اور یہی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی موضوعات کے لیے آئینہ ای نور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔